چائے کا کپ مل جائے تو سارا دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور خاص کر جب ہم نے کہیں جانا ہو، کہیں جانے کی تیاری ہو، اور اس تیاری میں جو ہے وہ بچوں کے کپڑے پریس کرنے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کر کے نکلنا ہے، برتن دھو کے نکلنے ہیں، اور اپنے پورے گھر کو سمیٹ کر نکلنا ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی تیاری جو ہر کسی نے علیحدہ علیحدہ تیار ہونا ہے، اس پر بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ سارا کام کمپلیٹ کر یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا ہے اور وہاں جا کر ہم خوب انجوائے کریں گے، تو ہمارا وہ جانا خواہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس میں بھی ایسے تھک ہار کر واپس آتے ہیں اور ہمیں اتنی زیادہ تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت لمبا سفر کر آئے ہیں، اور جیسے ہم نے بہت ٹائم سے جو ہے نا ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور جو ہے مسلسل سفر میں ہیں، تو اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ لمبا سفر طے کر ہم آئے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں، یہ میں اپنے بھائی کی طرف گئی ہوئی تھی، اور دوسرے نمبر والا میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، اور آج ہم نے سارا دن ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر گزارا، انجوائے کیا، اور یہاں پر ہم لوگ بہت زیادہ مزے کی گپ شپ کرتے رہے، بچوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جب ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، اور بہت زیادہ پلانز ہوتے ہیں ہمارے، اور بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ ایک سوچ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم کہیں جاتے ہیں، کسی کے گھر بھی جاتے ہیں، ریلیٹیو میں، بہن بھائیوں میں کہیں بھی جاتے ہیں، تو وہاں جا کر خواہ ہم نے 3 سے 4 گھنٹے ہی کیوں نہ گزارنے ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ سے فیل ہو رہی ہے۔ مجھے تو خاص کر ایسا لگتا ہے، اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھک جاتی ہوں، جیسے بہت زیادہ لمبا سفر طے کر آئی ہوں۔ تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ انہوں نے جو ڈیکوریشن کی ہوئی تھی بھائی نے دیواروں پر، یہ ان کی خود کی بنائی ہوئی ڈیکوریشن ہے انہوں نے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو گھر کی سجاوٹ کا بہت زیادہ شوق ہے، گھر کو سجانا، گھر کو مینٹین رکھنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین میں جو ہے اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کو سجائے رکھتی ہیں، گھر کو مینٹین رکھتی ہیں، اور زیادہ تر خواتین میں ایسی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر مرد حضرات میں بھی اس طرح کی عادتیں پائی جائیں، یعنی ان کو بھی شوق ہو کہ گھر کی چیزوں کی جو ہے وہ ڈیکوریشن کی جائے، سجاوٹ کی جائے، اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر تیار کرنا، اور وہاں پر جو ہے وہ دیواروں پر اور گھر میں ڈیکوریشن کرنا، تو یہ کسی مرد کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ بنی بنائی چیزیں لے آتے ہیں، ڈیکوریشن کے لیے سامان لے آتے ہیں، اور گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیزیں بازار سے، مارکیٹ سے لے آ کر بیویوں کو دے دیتے ہیں، تو بیویاں جو ہیں وہ اپنے حساب سے مینٹین کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، مگر کسی جگہ پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ خود اس چیز کے شوقین ہوتے ہیں، چیز کو جو ہے وہ اپنے حساب سے خریدنا، گھر کی سجاوٹ کے لیے چیزیں خریدنا، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنے گھر میں سجاوٹ کے لیے لگانا، ڈیکوریٹ کرنا، وقت نکال کر، یعنی اپنے کام کاج سے، اپنی جاب سے ہٹ کر اس کام کو کرنا۔ تو یہ خصوصیت جو ہوتی ہے، خاصیت کسی میں ہوتی ہے، کسی مرد میں ہوتی ہے، تو جن میں ہوتی ہے ان کے گھر آپ کہہ لیں کہ جنت بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں پرجوش ہوں، ان کو شوق ہوتا ہے گھریلو کام کاج کرنے کا، سجاوٹ کرنے کا، گھر کی ہر ذمہ داری کو اچھے سے پورا کرنے کا، اور اگر ساتھ میں مرد حضرات، ان کے شوہر حضرات بھی اسی مزاج کے مالک ہوں، تو سونے پہ سہاگا کا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں مل کر جب اس چیز کی طرف آتے ہیں تو ان کا گھر واقعی میں جنت بن جاتا ہے، اور گھر کی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پر رونق لگ رہا ہوتا ہے، گھر کی بات ہی الگ لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر ہم کبھی کسی کے گھر میں انٹر ہوں تو وہ بڑا پر رونق سا گھر لگ رہا ہوتا ہے، انٹرنس ہوتے ہی گھر کی رونق ہی الگ لگ رہی ہوتی ہے، اور گھر میں جو ہے وہ بڑی اچھی سی سجاوٹ، ڈیکوریشن، چہل پہل، اور اس طرح کی جو ہے وہ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اسی وقت پاسبل ہوتا ہے جب گھر کے ہر فرد کو گھر کی صفائی ستھرائی کا، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا، نیٹ کلین رکھنے کا، اور سجانے کا شوق ہو۔ کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ایسی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی نبھا رہی ہوتی ہیں، مگر اگر اس گھر کے ہر فرد میں یہ شوق پایا جاتا ہے صفائی ستھرائی رکھنے کا، گھر کو سجانے کا، اور گھر کو ترتیب دے
کر رکھنے کا، تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پرکشش اور پر رونق نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے انہوں نے علیحدہ رونق لگائی ہوئی تھی اور وہ اپنی اپنی جگہ انجوائے کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے وہ چائے کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم اپنی اپنی چائے سنبھالے گپ شپ میں مصروف تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یادگار ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ یادیں بن کر رہ جاتی ہیں۔ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح کے واقعات اکثر مائیں بیٹھ کر سناتی ہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی گیدرنگ سناتی ہیں کہ ہم ایسے اکٹھے ہوا کرتے تھے، ہم بہن بھائی اس طرح سے ملا کرتے تھے اور یہ وہ۔ تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی کے یادگار ترین دن ہوتے ہیں۔ ننہال ہو یا ددھیال یعنی سسرال ہو یا میکہ، دونوں طرف کے رشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہم ان رشتوں کو جب ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو جو ہے وہ لائف اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور یہ رشتوں کی خوبصورتی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب یہ رشتے آپس میں سنسیئر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن کا وقت تو ہم سب نے ایک ساتھ مل کر گزارا ہوتا ہے، ایک ہی چولہے پر وہی بہن بھائی پل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ایک دوسرے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اور ہم ایک دوسرے کی کتنی قدر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کتنی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، اور وہ لوگ زیادہ جو ہے وہ لکی ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں جو کہ بعد میں بھی اپنے رشتوں کو اچھے سے نبھا رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں یا میکے کے۔ کیونکہ کسی بھی رشتے کو، کسی بھی تعلق کو نبھانے کے لیے جو سنسیئرٹی ہے وہ مسٹ ہے۔ تو اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی ہوگی، آپ پازیٹیو ہوں گی یا ہوں گے، تو آپ ہر رشتے کو بخوبی نبھا سکیں گے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا داری کے لیے پازیٹیو ہونا جو ہے وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ آپ جتنے ہی زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہمدرد اور اچھے ہوتے ہیں، احساس رکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ وقت بھی جو ہے وہ انسان کو سکھا رہا ہوتا ہے اور اس کو صحیح غلط کی پہچان کرا رہا ہوتا ہے، اور اس کو اچھے برے رشتوں کی پہچان کروا رہا ہوتا ہے، اور وقت ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وقت بہترین استاد ہے، تو یہ وقت ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور ہمارے وقت میں کون اچھے وقتوں میں ساتھ رہا، کون برے وقتوں میں ساتھ رہا، ہم نے کس طرح سے اپنے رشتے نبھائے، اور ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اور لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ کیا اور سلوک کیا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو وقت سے ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، جن کو ہم تجربات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، انسان کو سکھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کی جیت ہوتی ہے۔ جو لوگ رشتوں میں پازیٹیو ہوتے ہیں، اپنے ہر کام میں پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ مشکلات تو ضرور اٹھاتے ہیں مگر جیت انہی کی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو پازیٹیوٹی سے انسان نہ صرف اپنے رشتوں کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھ سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، آپ کے ساتھ کوئی روٹھا ہوا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ بار بار اپنے اسی رویے کو دکھائیں گے، بتائیں گے، پازیٹیوٹی میں رہیں گے، تو ایک نہ ایک دن اس میں بھی جو ہے یہ سوچ اور خیال ڈیولپ ہوگا کہ میں اس کے ساتھ برا ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھا ہے یا اچھی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے دل میں یہ فیلنگز آئیں گی کہ اب مجھے بھی اپنے منفی رویے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو چینج کر لیتے ہیں، اور یہ پازیٹیوٹی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو تکلیف بھی دے رہی ہوتی ہے، ہم سب کو، کہ اگر ہم بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو لوگ فائدہ بھی لے رہے ہوتے ہیں ہم سے۔ لیکن ایسی سچویشن میں بھی لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا، میں دوسری طرف جا رہی ہوں، واپس آتی ہوں اپنی اصل بات کی طرف، کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہماری چاہے 2-3-4 گھنٹے کی ہمارا وہاں پر جانا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، گپ شپ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس 2-3 گھنٹے کے دوران ہی ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم 2-3 دن کے لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لیزی فیل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ تھکے ہوئے فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے یا صرف یہ میرا ایکسپیرینس ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور جو بات میں گھر کی سجاوٹ کے حوالے سے کر رہی تھی، گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے کر رہی تھی، کہ گھر کو سجانے کے لیے صرف ایک عورت کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہوتا، ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ خواتین جو ہیں ان کا تو کام یہی ہوتا ہے، وہ گھر میں رہ کر اپنے گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، گھر کو نیٹ کلین رکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہر ممکن کوشش کرتی ہیں صبح سے شام تک کہ وہ اپنے کاموں کو بخوبی انجام دے سکیں۔ مگر اگر جس گھر میں خواتین کے ساتھ ساتھ شوہر حضرات، ان کے بچے اور گھر میں رہنے والے جو دیگر افراد ہوتے ہیں جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوآپریٹ کریں تو وہ گھر جنت بن جاتے ہیں، پر رونق نظر آتے ہیں۔ اگر گھر کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی اپنی چیزوں کو، اپنے جو ہے وہ کام کو مینیج کرے، تو صرف ایک عورت پر برڈن نہیں آتا، بلکہ وہ گھر جو ہے وہ بہت اچھے سے مینیج ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس
احساس پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے بلکہ ہم سب نے مل کر اس کو دیکھنا ہے. تو گھر ہمیشہ وہی جنت بنتے ہیں. گھر میں رونق ہمیشہ انہی گھروں میں ہوتی ہے جہاں پر سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, خواتین کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو گھر کی عورت ہوتی ہے, ہاؤس وائف ہوتی ہے, یا جو بھی ہوتی ہے, گھر میں کام کاج کرتی ہیں, جو سارا دن گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں خواتین, تو ان کے ساتھ بھی جو کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز بھی گھر کو بہت زیادہ خوشگوار ماحول دیتی ہے اور گھر کو جو ہے وہ جنت بنا دیتی ہے. آئی ہوپ میری آج کی یہ گیدرنگ, آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.